बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं। राना सनावाला की धमकियां हैं, मरियम नवाज़ का अनोखा एक पैगाम है अपने कारकुनान के नाम, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अहम लीगी जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ़्तारी का मामला है। उनको गिरफ़्तार किया गया है और ये बड़े कब्ज़ा माफिया में इनका शुमार होता है। और उनकी गिरफ़्तारी के बाद अब लीगी हलकों में जो तशवीश पाई जाती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ ने एक अनोखा काम किया है। अब मरियम नवाज़ को ये इल्म है कि अगर कल के जलसे में उनका 100 आदमी आ जाए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, अगर 5000 हो जाएगा तो मरियम नवाज़ अंदाज़ा कैसे लगाएंगी कि ये उस एमएनए एमपीए की तरफ से आए हैं, ये उस टिकट होल्डर की तरफ से आए हैं, ये उसकी तरफ से आए हैं। तो मरियम नवाज़ तो, क्योंकि अब जांचने का जो पैमाना बच गया है वो ये है कि वो जलसे में कितने लोग लेकर आते हैं और उस हिसाब से उनके मुस्तकबिल का, पार्टी में उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। अब मरियम नवाज़ इस वजह से परेशान थी, और मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ की जो ख़वातीन हैं जो इसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके साथ जब मीटिंग थी तो काफ़ी गुस्सा किया था और काफ़ी नाराज़गी की थी, क्योंकि वो सारी उस जो राजकुमारी है उसकी वो मुलाजमें हैं, और जो जितनी भी मुलाजम वहाँ पर बैठी थी उन सारी ख़वातीन को ना सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि कहा कि जिसने जो टारगेट दिया जा रहा है 1000 पर ख़तून पर जो रहनुमा है नून लीग की, विमेन जो लीग की जो रहनुमा है वो 1000 लोगों को और औरतों को लेकर आएगी। एक तो उसमें अब इन्होंने 1200 कर दिया कि 1000 बहुत कम है, 1200 पर लेडी लेकर आएगी जो नून लीग से तल्लुक़ रखती है। दूसरा, मरियम नवाज़ ने एक और आज पैगाम भिजवाया है और एक ख़ास हुक्म जारी किया है कि अगर कोई एक जो है ना वो जो एक एमएन है या एमपी है या टिकट होल्डर है या रहनुमा है, मैं उसको ए कहूँगा। ए को कहा है कि जो लोग आप लेकर आएंगे वो रेड कलर का दुपट्टा करेंगे, उनका ये इस कलर का मास्क होगा और ऐसी चूड़ियाँ पहनेंगी जिससे मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगी कि ये ए ही लेकर आई है, ये एक ही कारकुनान है और ये इसमें बी का या सी का या डी का कोई तल्लुक़ नहीं है। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ए ने मेरे अहकामात के ऊपर कितना अमल दरामद किया है, ये ए होगा। जो बी है, बी के लिए ये हुक्म है कि वो ब्लैक दुपट्टा पहनेगी। जो जितनी वर्कर होंगी, अब 1200 का टारगेट है, ज़्यादा आ जाएं या कम आ जाएं, वो बेचारियाँ पहले तो काले दुपट्टे बनवाएंगी, उसके बाद वो चूड़ियाँ उसी कलर की पहनेंगी, मास्क उसी कलर का होगा, और वो अलग अपना तशख़्ख़ुस राजकुमारी को दिखाएंगे। और उसकी वजह यह है कि राजकुमारी को ये पता चल सके कि मेरी उस मुलाजिम ने इतने लोग लेके आई है, ये जो मुलाजिम है ये इतने लोग लेके आई है। मैं समझता हूँ कि उनको और तो कोई काम होना नहीं है, वो गेट पर खड़ी हो जाएं और एक एक की गिनती करें, और जिसका एक जो है वो आदमी भी कम हो, एक नंबर भी कम हो, तो उसको घर भेज देना चाहिए। उनकी क्या मजाल के जब हुक्म हो गया, इतना बड़ा हुक्म हो गया, उसके बाद वो उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करें, तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा निराला मरियम नवाज़ की तरफ से ये बड़ा एक निराला जो फ़ैसला आया है और अहकामात आए हैं। और आप जहनीत चेक करें कि इनकी जहनीत क्या है। दूसरी तरफ जो फ्रंट मैन है एमएनए राना मुबशर का, मैंने आपको बताया था कि एंटी करप्शन के पास एक रेफरेंस गया था और उसमें ना सिर्फ राना मुबशर बल्कि उसके जो फ्रंट मैन है मोहम्मद बूटा, उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन एक रेफरेंस फाइल किया था, एक मुकदमा दर्ज किया था। उसमें आज उस जो लीगी एमएनए है उसका जो फ्रंट मैन है मोहम्मद बूटा, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन था, ये जो ननकाना साहब का इलाका है वहाँ से हैं ये एमएनए लीगी, और ये एमएसएफ के काफ़ी लंबा अरसा एमएसएफ जो कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन है, जो नून लीग का स्टूडेंट्स विंग है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक वक्त था स्टूडेंट्स विंग रहा है और एमएसएफ का एक नाम हुआ करता था। ये मौसूफ उसके सदर, पहले तो काफ़ी अरसा को 8-10 साल तो मैं जानता हूँ जब से वो सदर थे, अब भी मेरे ख्याल में वही सदर हैं। ये है राना मुबशर, वो राना अरशद हैं। वो जो एमएसएफ के सदर हैं जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ वो राना अरशद हैं, ये राना मुबशर हैं लाहौर से। अब राना मुबशर का जो फ्रंट मैन है मोहम्मद बूटा, उन्होंने कैंट में 54 कनाल जो है वो अराजी, जो 64 कनाल 12 मरले अराजी पर कब्ज़ा किया हुआ था कैंट लाहौर में।
اور یہ رانا مبشر کا خاص آدمی ہے اور اس نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا اور وہ بے نامی دار تھا. وہاں پر جتنی پراپرٹی تھی، وہاں پر جتنے کمرشل کام ہو رہا تھا، ریزیڈنشل وہاں پر کچھ انہوں نے گھر بنائے تھے، وہ سارے کے سارے کس کے استعمال میں تھے؟ MNA رانا مبشر کے. اب رانا مبشر کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے، محمد بوٹا کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور آج پولیس نے، عمر شیخ نے اور اینٹی کرپشن نے مل کر وہاں پر دھاوا بولا ہے اور کرینے لے کر گئے ہیں. نہ صرف اس 64 کنال کا قبضہ واپس لے لیا ہے جو سرکار کی زمین تھی، جو پنجاب حکومت کی زمین تھی، اس کا قبضہ بھی واپس لے لیا ہے، فرنٹ مین کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور آج فزیکل ریمانڈ کے لیے ان کو پیش کیا گیا ہے. اور وہاں پر اینٹی کرپشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اندر جو ملزم نے اب تک ہمیں بتایا ہے، اس میں 5 سے 6 MNA نون لیگ کے انوالو تھے، وہ اس میں ملوث تھے، اور محمد بوٹا وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. اور یہ ایک بڑی پریشانی ہے. اور رانا مبشر، محمد بوٹا نے یہ بھی عدالت میں جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد بوٹا نے ایک طرح سے خود گرفتاری دی ہے. جب ہم نے قبضہ وغیرہ واپس لے لیا، اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ باہر ہوگا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے ڈاکو لوگ ہیں. یہ پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور جب مفاد ختم ہو جاتا ہے یا حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو راستے سے ہٹانا بھی یہ جانتے ہیں، اور یہی کارروائی یہ کرنا چاہتے تھے. اور پھر محمد بوٹا گرفتار ہو گئے. اب محمد بوٹا نہ صرف وعدہ معاف گواہ بنیں گے بلکہ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائیں گے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ رانا مبشر کو ہم گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے ہیں. ابھی اس لیے ہم زیادہ کوشش نہیں کر رہے کہ 13 دسمبر کو ان کا جلسہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو اوریجنل قبضہ مافیا ہیں یہ کہیں جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے اور کوئی سیاسی بینیفٹ نہ لے جائیں اور کوئی اظہار یکجہتی نہ لے جائیں ایسی، یا لوگوں کی جو وشز ہیں وہ نہ لے جائیں کہ یہ سیاسی ورکر تھے اور جلسے سے ایک دن پہلے گرفتار کر لیا ہے. یہ کہنا تھا اینٹی کرپشن کا. تو اب اس میں MNA رانا مبشر اور باقی لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، لیکن یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو سرکاری اور جو ایک قبضہ مافیا کے پاس ایک پراپرٹی تھی، اس کو کھوکھر برادران سے واپس لیا گیا تھا اور اب اس سے رانا مبشر سے لیا گیا ہے. دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے اداروں کے اوپر آج حملہ کیا ہے. رانا ثناءاللہ وہ شخص ہے، جب یہ ہیروئن کیس میں، غیر قانونی ہیروئن سمگلنگ کیس میں یہ گرفتار تھا، تو گرفتاری کے وقت جب یہ عدالت آتا تھا تو جو دوست اس وقت سے ہمیں سنتا آ رہا ہے وہ یہ بات ضرور بتائے گا کہ رانا ثناءاللہ عدالت کے باہر کھڑا ہو کر دعائیاں دیا کرتا تھا آرمی چیف کو، اور کہا کرتا تھا کہ میں آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں، میں آرمی چیف سے جو ہے وہ اس کی منت کرتا ہوں کہ اس معاملے پر نوٹس لیا جائے. غیر قانونی طریقے سے مجھے غیر قانونی کیس میں ملوث کیا گیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں، میرے اوپر کوئی جو ہے وہ میں نے کبھی منشیات کا کام نہیں کیا، اور میرے حال پر رحم کیا جائے اور مجھے اس سے معافی دلوائی جائے. یہ کون کہا کرتا تھا؟ رانا ثناءاللہ. کیا اس بات کی تردید کرے گا کہ رانا ثناءاللہ یہ بات نہیں کرتے تھے اور رانا ثناءاللہ جو ہے وہ اس وقت خاموش رہتے تھے؟ جو شخص اپنی گرفتاری کے وقت اپنے کیس کو میرٹ کی طرف نہ لے کے جانا چاہے اور آرمی چیف کے پاؤں پڑتا تھا اور منت کرتا تھا اور میڈیا کے سامنے دہائیاں ڈالتا تھا، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل 13 دسمبر کا جلسہ جب ہو جائے گا تو 13 دسمبر کے جلسے کے بعد کوئی غیر قانونی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی غیر آئینی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی جمہوریت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کوئی جمہوریت پر رات کو حملہ نہیں ہوگا، کوئی جمہوریت چوری نہیں کرے گا، کوئی جمہوریت پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا. اب میں رانا ثناءاللہ کی یہ باتیں سن رہا ہوں اور میں پریشان ہو رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے مفاد پرست ہیں. جب ان کو مفاد ہوتا ہے، جب دھرنے چل رہے تھے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک پر، اس وقت آرمی چیف کو یہ کہنے والے ہیں نواز شریف کہ جناب مہربانی کر کے ان سے ہماری جان چھڑوائیں. جب آرمی چیف نے دونوں لیڈرز کو بلا لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں نے تو نہیں کہا کہ وہ میڈیوکر کا رول پلے کریں، جس کے اوپر ISPR نے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا تو ہم انوالو ہوئے نا، تو ہمیں کیا لگا. دوسرا یہ جو رانا ثناءاللہ ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، میڈیا پر اس نے آرمی چیف کو کہا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے حال پر کرم کرے اور نوٹس لیں. آج وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ غیر قانونی مداخلت ہم ختم کروا دیں گے. جو خود غیر قانونی اور غیر آئینی مداخلت کے لیے منت ترلا کیا کرتے تھے، جو ہاتھ باندھا کرتے تھے، آج وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے اور ہم اس کو رکوائیں گے. تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور دوسری طرف سرکاری افسران، دیکھیں سرکاری افسران اسٹیٹ کے ملازم ہیں،
اور اسٹیٹ کے ملازم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کے بھی ملازم ہیں، اور اسی لیے ان کو بیوروکریسی اور نوکرشاہی کہا جاتا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے حکومت ہے، پھر ہماری حکومت آ جانی ہے اور آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے وہ کریں جو قانون کے مطابق ہو، غیر قانونی کام نہ کریں۔ جو بیوروکریسی کو اور سرکاری افسران کو دھمکیاں دے رہا ہے اور جو ان کو بلیک میل کر رہا ہے اور ان کو مستقبل کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے اور پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ایسے شخص کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہونی چاہیے؟ اور یہ لوگ کس جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ کس سیاست کی باتیں کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر یہ بالکل جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جب ان کے خلاف گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، اور جیسے تھوڑا سا ان کو افاقہ ملتا ہے پھر یہ بدماشیاں کرتے ہیں یا دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو آج اداروں کے اوپر حملہ کرنا اور بیوروکریسی اور افسران کے اوپر حملہ کرنا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات کو سیاسی حدود تک، آپ سارا دن عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ترجمانوں کے، حکومت کے ترجمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ عثمان بزار کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا حق ہے، سیاسی لوگ ہیں، آپ ایک دوسرے کو جو کچھ کہیں، لیکن ریاستی اداروں کے حوالے سے اور بیوروکریسی کے حوالے سے وہ نہ کہیں کہ جب آپ کو اپنی ضرورت ہو تو آپ پاؤں پڑ جائیں اور جب باہر آئیں تو آپ بدماشیاں کریں۔ یہ قوم برداشت نہیں کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کل 13 دسمبر کو کیا آر یا پار ہوتا ہے، یا یہ آر پار کہیں جو ہے وہ درمیان میں رہ جائے گا اور معاملہ خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔